بہراروی، بے حیائی اور بے غیرتی تینوں کا راج ہے آپ کے سوشل میڈیا پر. ٹھیک ہے کہ شاید ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے وہ وائرل ہو جائے گی، جو بھی ویڈیو نہیں ڈالیں گے وائرل ہو جائے گی. وائرل ہمیشہ نیگیٹو چیز زیادہ ہوگی. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کرتی ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. ثبوت صفر. جی میں یوٹیوبر ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. یہ جھوٹے پراپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالیں گے اور ایک دجالی فتنہ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. کیا ہے دجالی فتنہ؟ یہ سوشل میڈیا آپ کا دجالی فتنہ ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ بسنے والے زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ زیادہ تر گند اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والا ہر بندہ فنکار بنا ہوا ہے. پورے کا پورا جو یہ سوشل میڈیا یہ آرمی کے حوالے کریں. جس دن یہ ڈالر بند ہو گئے نا، جس دن گند کرنے پہ ڈالر بند ہو گئے، میں یہاں پر جو ہے وہ اتھینٹک پیپر پہ سائن کر کے دیتی ہوں، اپنی سٹیمپ لگا کے دیتی ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کے این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. کے این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگ بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہ علی خان. دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ جو ہے ہر جو یوٹیوبر ہے وہ آیا ہوا ہے، اور وہ فیمس ہونے کے لیے کچھ بھی گالیاں نکال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی اپنی فیملی کو ڈسپلے کر رہا ہے. اور اس کے سے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا اس وجہ سے لوگ ٹرینڈنگ میں جو ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ اس حوالے سے کتنے خراب ہو رہے ہیں، اور سچ کو کتنا دبایا جا رہا ہے؟ سچ ہی کو دبایا جا رہا ہے، جھوٹ ہی دکھایا جا رہا ہے. انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، جتنا آپ گند ڈالیں گے اتنے آپ کے ویوز آئیں گے. یہ ایک یہودی ایجنڈا ہے، اور اس یہودی لابی کے تحت جو ہے وہ پاکستان سے جتنا گند ان کو ملے گا اس پر وہ ویوز بھی زیادہ دیں گے، اور اس ویڈیو کو وائرل بھی کیا جائے گا. بچے یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا بزرگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے وہ وائرل ہو جائے گی، جو بھی ویڈیو نہیں ڈالیں گے وائرل ہو جائے گی. وائرل ہمیشہ نیگیٹو چیز زیادہ ہوگی. پازیٹیو چیز وائرل ہوگی لیکن اس کا ایک اپنا ٹیمپو ہوگا. اگر وہ پہلے سے ہی وائرل ہے، یا اس میں آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں کبھی بھی وائرل نہیں ہوتی. جی ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کسی پہ گند اچھالا جاتا ہے، کسی پہ جھوٹ بہتان رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ساری باتیں جن سے اسلام منع کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، جب یہ سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جاتا ہے تو اس پہ ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس پر جو ہے وہ گند پر لوگ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا فلاں نے فلاں کو گالی نکالی ہے، اچھا ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں یہ چیز چل رہی ہے، اچھا فلاں نے ڈاکٹر عفان کو جو ہے وہ ایسے کہہ دیا، اچھا فلاں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہ بات کی ہے، اچھا تو یہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ چیز چل رہی ہے. دیکھیں کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ، ویوز انہیں پر آ رہے ہیں چیزوں پر. لیکن میں اس پر خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک یہودی ایجنڈا، ایک یہودی لابی کے تحت. فیس بک ہماری نہیں ہے، انسٹاگرام ہماری نہیں ہے، ٹک ٹاک ہماری نہیں ہے. کیا ہے ہمارا؟ فنکار ہمارے ہیں. جی بالکل ایسے. اس پہ ایکٹ کرنے والے ہمارے ہیں، اس پہ پوسٹ لگانے والے ہمارے ہیں. وہ بے وقوف نہیں ہے جو پیچھے سے بیٹھے سارا کچھ واچ کر رہے ہیں. انہیں سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہو رہی ہے، انہیں سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہو رہی ہے، انہیں سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہو رہی ہے، انہیں سب سے زیادہ کمائی. ورنہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے امریکنز، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی امریکن ایکٹر جو ہے وہ دوسرے ایکٹر پہ گند اچھال رہا ہو؟ نہیں بالکل نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بالی ووڈ کا کوئی بندہ آ کے جو ہے وہ کسی دوسرے ایکٹر کے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہو، یا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہو، یا اس کی ڈگریاں نکال رہا ہو، یا اس کے تعلقات خراب کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پڑوسی ملک میں اس طرح کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے؟ کسی ایکٹر کی دوسرے ایکٹر جو ہے وہ کریڈیبلٹی خراب نہیں کرتے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ لوگ جو مرضی کہیں، لیکن جنہوں نے اصول رکھے ہیں انہوں نے اصول رکھے ہیں. ان کا سوشل میڈیا اتنا جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا تو آگے سے جو ہے وہ اس چیزوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے. ان کی حکومت کرتی ہے، عوام نہیں کرتی. عوام اگر گند کرنے کی کوشش کرتی ہے تو حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے. یہاں پر آپ کا انسٹاگرام بھی کھلا پڑا ہے، جو مرضی بدتمیزی کر دو. یہاں پر آپ کا جو ہے وہ ٹک ٹاک، فیس بک سب کھلا پڑا ہے. آپ کی ایف آئی اے کے پاس جو ہے وہ فائلوں کے پلندے پڑے ہیں جس میں جو ہے وہ ڈیفامیشن کے کیسز ہیں. میں نے خود 2 کیس جو ہے وہ ڈیفامیشن کے فائل کیے ہوئے ہیں. کدھر ہیں ان کے ریزلٹس؟ بتائیں نا کدھر ہیں ریزلٹس؟ ہماری صرف کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے، بدتمیزیاں کروانے کے لیے جو سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ہم جیسے اور لوگوں کے لیے، یا پھر کسی کی بھی تذلیل کرنے کے لیے. آج کل وہ ایک اینکر آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہے وہ اینکر کہتا ہے. وہ لوگوں کو جو ہے وہ سڑک پہ روک لیتا ہے، اور سڑک پہ روک کر جو ہے وہ ان کے بچوں کے سامنے ان کی تذلیل کر رہا ہے، اور اس کے ویوز آ رہے ہیں.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین بھی اب جو ہمیں تو یہ پتہ لگا کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو سنبھالیں. اب والدین خود موبائل فونز پہ لگے رہتے ہیں, بچے اپنے موبائل فونز پہ لگے رہتے ہیں. اس طرح بچوں کا اور والدین کی انٹریکشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, تربیت میں وہ چیزیں نہیں رہیں. اور ہم لوگ, میرا خیال ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین سے نہیں سیکھ رہے, سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. اور سوشل میڈیا تقریباً جھوٹ ہے. سوشل میڈیا پہ جو ناچ رہا ہے وہ اس کے ویوز ہیں, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو گالی دے رہا ہے اس کے ویوز ہیں. ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں, یعنی کہ ہماری جو نئی ینگ جنریشن ہے اس کو کس طرف مطلب ہم نے چلا لیا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی کہ ایک طریقے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, اس کا صحیح استعمال بھی تو ہے نا. بہراروی, بے حیائی اور بے غیرتی تینوں کا راج آپ کے سوشل میڈیا پر. ٹھیک ہے. سچ, حق بدنام ہے یہاں پر. سچے دیکھیں, آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب جھوٹے حکومت کریں گے, جھوٹوں کا دور ہوگا. جھوٹے لوگ افواہیں پھیلائیں گے اور لوگ ان کی افواہوں پر یقین کریں گے. یہ جھوٹے پراپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالیں گے اور ایک دجالی فتنہ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. کیا ہے دجالی فتنہ؟ یہ سوشل میڈیا آپ کا دجالی فتنہ ہے. بالکل. اس پہ بیٹھے ہوئے یہ جو دجال ہیں, جو دوسروں کی کریڈیبلٹی کو گندا کر رہے ہیں, جو دوسروں کی کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. سب سے زیادہ گندگی جو ہے وہ کس ملک سے پھیلائی جاتی ہے بتائیں؟ چلیں میرا سوال آپ سے ہے, بتائیں کس ملک میں لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں؟ انڈیا میں آپ نے دیکھا, امریکہ میں آپ نے دیکھا, کینیڈا میں آپ نے دیکھا, آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا؟ نہیں کرتے. بالکل ایسے. عزتیں خراب نہیں کرتے. عزت خراب کہاں کی جاتی ہے؟ عزتیں اچھالی جاتی ہیں پاکستان میں. عزتیں اچھالی جاتی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, کیونکہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی تو کوئی ہے نہیں, ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک اپنا جو ہے وہ گروپ بناتے ہیں منافقوں کا. وہ منافقوں کا گروپ مل کر جو ہے وہ کسی پر بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ انسان سے یکدم اس جانور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو گلیوں میں وارا پھرتا ہے. اب یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے سچ سن کے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت پہنچتی ہے, لیکن جب یہ کسی کی پہ گندگی اچھالتے ہیں, جب یہ کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو تب ان کو بڑا سکون ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ بسنے والے زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ زیادہ تر گند اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والا ہر بندہ فنکار بنا ہوا ہے, اپنے تئیں جو ہے وہ اینکر بنا ہوا ہے, اپنے تئیں جرنلسٹ بنا ہوا ہے, اپنے تئیں سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ جو اپنے آپ میں جو سب کچھ ہے نا, ان کی وجہ سے سوشل میڈیا گندا ہوا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ یوٹیوب پہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ جی جرنلسٹ بنا پھر رہا ہے, ایک مائک پکڑا اور اپنا یوٹیوب چینل کھولا. جی میں یوٹیوبر ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. بھائی کیا تمہارے پاس ایکسپیرینس ہے یوٹیوب کا؟ اور گندا کس کو کر رہے ہیں؟ کریڈیبل بندے کو, جن کے 15 سال کے ایکسپیرینس ہیں ان کو گندا کر رہے ہیں. اور پوچھنے والا کوئی نہیں, نہ ان کو ادارے پوچھتے ہیں, نہ ان کو پولیس پوچھتی ہے, کیونکہ پولیس کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ معاملات, اداروں کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ لین دین کے معاملات. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس پیکا ایکٹ موجود ہے, پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان پر ایسی سخت قانونی کارروائی بنتی ہے کہ یہ تو بچے نا. لیکن آپ کے پاکستان میں ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک سب بے لگام ہے. کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں اس چیز پہ. کون کرے گا اور کب کریں گے؟ ابھی مجھے بتائیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں سوشل میڈیا؟ ہاں فائدے بھی بہت ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. جہاں پر نقصانات ہیں, ان کے جیسے منافقین جیسے لوگ جو بیٹھے ہیں جو دوسروں کی کریڈیبلٹی گندے کرتے ہیں, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ذریعہ ہے انسٹاگرام, فیس بک اور ٹک ٹاک. آپ باہر کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں, آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ انسٹاگرام پر جو ہے وہ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی طوفان آ گیا تو اس طوفان سے کتنا نقصان ہوا آپ کو وہ دکھائیں گے. کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس ایکسیڈنٹ کو کیسے ہوا وہ اس پہ بتائیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی کسی نے کسی کی ہیلپنگ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ ہالی ووڈ سے ملیں گی, بالی ووڈ سے ملیں گی. ہیلپنگ ویڈیوز, سبجیکٹو ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو وہاں سے ملیں گی. صرف اگر آپ کو جو ہے وہ گند ملے گا تو وہ پاکستان کے زیادہ تر جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہاں سے ملے گا. پازیٹیو لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. پازیٹیو لوگ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں. خود یہ جرنلسٹ ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ بیوقوف ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف جب تک کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی, جب تک ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اوقات یاد نہیں دلوائی جائے گی اداروں کی طرف سے, تب تک یہ ایسے ہی جو ہے وہ بولتے رہیں گے بیٹھے ہوئے. اچھا مجھے بتائیں, ایک مارکیٹ کا صدر اٹھتا ہے اور وہ ایک عورت پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ کا پاکستان ہے؟ آپ کے پاکستان کے مردوں کا یہ لیول رہ گیا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے اور جا کے اپنی مارکیٹ سنبھالو. کروڑوں روپے کا جو ہے وہ تمہارے یہاں جو ہے وہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں, تب تمہیں پتہ نہیں چلتا.
عورت کیا کر رہی ہے اور عورت کا تعلق جو ہے وہ کس شہر سے ہے وہ بھی تم جھوٹی باتیں بتاتے ہو, وہ بھی نہیں تمہیں پوری بات کا جو ہے وہ پتا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, یہ امریکہ میں نہیں ہوتا, یہ کینیڈا میں نہیں ہوتا, وہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, یہ ویلے لوگ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک پہ یا انسٹا پہ جو اپنے جو فیملی کو لا کر ان کو ڈسپلے کرتے ہیں اور اس طرح کا مطلب ایک ویڈیوز اس طرح کرتے ہیں, ان کے متعلق آپ کیا کہیں کہ آیا یہ کرنے چاہیے, کیا یہ مثبت اقدام ہے, یا جو دیکھ رہے ہیں ان کے متعلق بھی بتائیے گا, جو ہم لوگ عوام جو, کیونکہ دیکھ تو ہم ہی رہے ہیں نا, جو ویورز تو ہم ہی کریٹ کر رہے ہیں, ان کے متعلق کیا کہیں گے کہ ہم لوگ کا کیا لیول ہے کہ ہم لوگ اس طرح کا مواد دیکھنا شروع کر دیا ہم نے. جیسی آڈینس, وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیڑ, جیسی آڈینس ویسا ہی کام. ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ دکھا رہے ہیں, ہم نہ دیکھیں, ہم اسکرال کر دیں, ہم انہیں ویو ہی نہ دیں, ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی بہن دکھائی ہے, اس نے اپنی ماں کو دکھایا ہے, اس نے اپنی بیٹی دکھائی ہے, اس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, اب اب یہ واش روم جا رہے ہیں, اب یہ بیڈ روم میں جا رہے ہیں, اب یہ کھانا کھا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کو ملینز میں ویوز مل رہے ہیں, ہم نہ دیکھیں تو ان کو ملینز میں ویوز نہ ملیں. ہم اچھی بات سننا شروع کر دیں اور اپنے کریکٹر کو جو ہے وہ صحیح کرنا. آج کے دور میں اچھی بات کرنا جہاد سے کم نہیں ہے. جو اچھی بات کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا, ہمیں اس کا دین دینا پڑتا ہے. سوشل میڈیا پر 100 لوگ ہمارے خلاف بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں اصلاح کر رہے ہیں, یہ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی ایک جملہ اٹھا کے اس پر بحث شروع کر دو, ان کا کوئی نہ کوئی ایک جملہ اٹھا کے ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنا شروع کر دو. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ کا انصاف ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف دیکھیں, کنٹرول کریں ٹک ٹاک کو, کنٹرول کریں انسٹاگرام اور فیس بک کو. یہ 3 جو پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ان پر جو فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, ان پر جو لوگ جو ہے وہ فیک طریقے سے لوگوں کو جو ہے دھوکے بازی یا فراڈ کر رہے ہیں, یا جس طریقے سے جو ہے وہ گند اچھال رہے ہیں, ایسے لوگوں کو دیکھیں جہاں بھی کہیں ابیوزنگ لینگویج استعمال کی جائے, یا جہاں بھی کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے اس کی تصویر استعمال کی جائے یا اس کی ویڈیو استعمال کی جائے, ایسے اکاؤنٹ کو بلاک ہونا چاہیے, آٹومیٹکلی بلاک ہونا چاہیے. آپ ایسی اسٹریٹجی کوئی پالیسی جو ہے وہ لے کر آئیں, ایسی وال جو ہے وہ سیٹ کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سائبر وال جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انٹروڈیوس کروائی گئی, لیکن اس کا بھی آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ ایک حد تک جو ہے وہ کنٹرول اس پر ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک جو بدتمیزی کرنے والے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو چالو ہیں. پھر میں صحیح کرتی ہے نا آرمی ہماری, میں تو کہتی ہوں پورا جو ہے پورے کا پورا نظام, پورے کا پورا سائبر, پورے کا پورا جو یہ سوشل میڈیا یہ آرمی کے حوالے کریں. دیکھیں یہ کیسے سیدھے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ باتوں سے نہیں مانیں گے, یہ باتوں کی قوم نہیں رہی, اب یہ ڈنڈے کی قوم بن گئی ہے, اور یہ ڈنڈے پہ جھنڈا لگاتے ہیں. تو یہ ان کو ڈنڈے جب تک پڑیں گے نہیں, یہ باز نہیں آئیں گے. اچھا, یہ ضروری ہے. ابھی آپ کیا کہتی ہیں کہ ابھی ہم لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے, مثبت جو ہے وہ مواد ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ مثبت مواد اب ہم سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کریں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے ہم پہ اعتبار کرے اور ہم اس پہ اعتبار کریں. سوشل میڈیا چاہتا یہی ہے, آپ کا فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک چاہتا یہی ہے کہ پاکستان سے گند آئے, پاکستان سے قتل و غارت آئے, پاکستان سے ایک دوسرے سے نفرت آئے, پاکستان ایک دوسرے کو جو ہے وہ خود ہی مار دیں, یہ کسی اور کو مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ ایک دوسرے کی عزتیں خود ہی اچھال دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز صرف پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں؟ نہیں, پورا ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھی جاتی ہیں, اور جس کا جو فیڈ بیک ہے وہ انٹرنیشنل لیول سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف آتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان سے کیا گند آ رہا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گند آئے, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ گند کریں, لیکن یہ گند اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں ڈالرز آ رہے ہیں. جس دن یہ ڈالر بند ہو گئے نا, جس دن گند کرنے پہ ڈالر بند ہو گئے, میں یہاں پر جو ہے وہ اتھینٹک پیپر پہ سائن کر کے دیتی ہوں, اپنی اسٹیمپ لگا کے دیتی ہوں, جس دن گند کرنے پہ باہر سے ڈالر بند ہو گئے, یہ گند کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے پاکستان کے چند لوگ جنہیں آپ یوٹیوبرز کہتے ہیں. ہاں, پیسے ہی نہیں آئیں گے تو پھر کہاں سے انہوں نے کرنا ہے. پھر یہ اپنی فیملیاں بھی نہیں دکھائیں گے, پھر یہ اپنی جو ہے وہ شو بازی سے بھی باز آ جائیں گے. یہ سب پیسے کی گیم ہے. بتائیے گا کہ یہ ہمارے پاس یہ ایک واحد سستا حل رہ گیا ہے کہ کوئی, کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو فیل ہونے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے کی صورت میں. تو ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ اس طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکس ڈالیں, ٹک ٹاکرز بن جائیں یا یوٹیوبر بن جائیں, اور یہ بس اس طرح اپنی کوئی بھی فضول سی ٹک ٹاک ڈالیں, ویوز لیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں. کیا آیا ہم لوگ اپنی نسل کو خود اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں؟ ہم برباد کر چکے ہیں, برباد کر نہیں رہے, برباد ہو چکی ہے آپ کی نسل.
اگر ابھی بھی اس پر کنٹرول نہ کیا گیا، آپ کے بچے ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے، پروفیسر نہیں بننا چاہتے، انجینئر نہیں بننا چاہتے، آپ کے بچے اچھا انسان نہیں بننا چاہتے، آپ کے بچے ٹک ٹاکر بننا چاہتے ہیں، آپ کے بچے انسٹاگرام پہ آنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں. ابھی آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں، وہ کہے گا میں تو اپنا یوٹیوب پہ چینل بناؤں گا اور وہاں سے ارننگ کماؤں گا. بالکل ایسے ہی. ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم تو اپنے بچے کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ چینل بنا کے دیا ہوا، وہاں سے تو چینل بنا کے دیا، بچہ کر کیا رہا ہے؟ پتہ لگے بچہ باہر جا کے پوچھ رہا ہے آنٹی آپ نے یہ سوٹ کتنے کا لیا؟ یہ صحافت ہے؟ سوٹ کتنے کا لیا، جھمکے کتنے کے لیے، فلانا پرس کتنے کا ہے، آپ پوری کی پوری کتنے روپے میں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سڑکوں پہ جا کے جو ہے وہ فیملی تماشا لگا ہوا ہے، میاں سے بیوی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بیوی سے میاں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پرسنل سوال سڑکوں پہ آ گئے آپ کے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر کیا آپ نے کیا؟ ویلاگ کرنے آپ بیٹھے ہیں، ویلاگ کرنے پر جو ہے جی دھنا دھن جو ہے وہ آپ نے غلط الفاظوں کی بارش کی، فلانے لیڈر کو بھی تن دیا، فلانی جو ہے وہ بندے کو بھی غلط کہہ دیا، اس نے یہ کیا. ثبوت کوئی نہیں، ثبوت زیرو، صفر. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کرتی ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ثبوت صفر. صرف پیسے کی اور ویوز کی گیم. بالکل ایسے ہی. روکے نا ان چیزوں کو، کیوں نہیں روک رہے؟ میں لسٹ دیتی ہوں، آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کہاں کہاں گند اچھل رہا ہے، میں آپ کو لسٹ دیتی ہوں. میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، میں لسٹ دیتی ہوں. جب تک آپ اپنے بچوں کو اس گند سے دور نہیں کریں گے، آپ کے بچے اس گند اور دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. بچوں کو آپ جو بنانا چاہیں گے وہ وہی بننا تب چاہیں گے جب آپ انہیں ویسا ماحول پرووائڈ کریں گے. ساری زمانہ تو سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، ہر بندہ تو آج کل تو آنٹیاں بھی سوشل میڈیا پر ڈانس کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا آخر میں ذرا ایک سوشل میڈیا کے متعلق جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ایک میسج دیں. نوجوان نسل کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی ہوتا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، آپ کوئی لیکچر دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہے، آپ کوئی اچھا لباس خرید کر کسی کو تحفہ دیتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ویڈیو میں اور ویژول میں آ سکتی ہیں. یہ چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں کی مدد کرنے کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کریں، سچ بولنے کی ویڈیوز اپلوڈ کریں، نہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا، نہ فتنہ فساد، نہ جھوٹ، نہ کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنا. یہ نہ تو صحافت ہے، نہ آپ ایسے یوٹیوبر بن جائیں گے. اور یوٹیوبر کیا ہے؟ یوٹیوب تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو آپ کس چیز کے یوٹیوبر ہیں؟ بالکل ہاں، وہ تو ہمارا. آپ پھر ادھر ہی جائیں نا جدھر سے یوٹیوب آئی ہے. ادھر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ آ کے یہاں پر اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں ہم یوٹیوبرز ہیں. تو ہم کیا کریں آپ کا؟ آپ یوٹیوبرز ہیں تو آپ یوٹیوبرز کم اور یوٹیوبرز زیادہ ہیں. صحیح بات ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہے نا، سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی تو اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں. یوٹیوب ہمارا ہے ہی نہیں، تو آپ یوٹیوبر ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اپنا تعارف یوٹیوبر کا نہ کرائیں، اپنا تعارف انسٹاگرامر کا نہ کروائیں، اپنا تعارف جو ہے وہ یہ نہ کروائیں. اپنا تعارف کروائیں کہ میں کوئی جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہوں، میرا تعلق جو ہے وہ کسی ایک جو ہے وہ چینل سے ہے، یا میرا تعلق کسی ایک اچھی آرگنائزیشن سے ہے، یا میرا تعلق جو ہے وہ کسی ایک اچھے خاندان سے ہے. اور یہ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اپنا تعارف، اپنی شخصیت آپ ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہاں سے اٹھ کے کون سا یوٹیوبر آیا ہے. تو یوٹیوبر ہیں آ کے نا اداروں میں، اکثر یوٹیوبرز پہ جب آپ کیس کریں نا یا کچھ کریں، وہ ہم جو یوٹیوبرز ہیں، تو بھائی یوٹیوب جہاں پہ آئیے وہیں پہ چلے جاؤ، پھر یوٹیوب تمہیں وہیں لے جائے. پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح سے نہیں یوٹیوبرز بنیں گے. ان یوٹیوبرز کو کنٹرول کریں اور غلط کانٹینٹ کو کنٹرول کریں، صحیح کانٹینٹ پہ کام کریں. اب یوٹیوبرز میرے حوالے سے جو ہے وہ ایک محاذ کھولنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، آپ محاذ کھول کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اور تو کوئی کام ہے نہیں ان کو. تو اس وجہ سے جب تک ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے. جتنی انسلٹ یہ لوگوں کی کرتے ہیں نا، لوگ خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں. یہ یوٹیوبرز نہیں ہیں، قاتل بن چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. کوئی بھی کسی کی غلط ویڈیو جو ہے وہ اگر اپلوڈ ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں، وہ شخص ابھی ایک ہماری اسٹیج کی ایکٹریس ہے، اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، اس کی ویڈیو بنائی گئی، سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی، اس لڑکی کی بری حالت، اس کی 2 بہنوں کو طلاق ہو گئی. اس عورت کا قصور بھی کوئی نہیں. وہ بندہ 1 سال سے وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہا تھا اور وہ اس سے جان چھڑوا رہی تھی، اور ایک دن وہ جو ہے وہ جا رہی تھی، اس کو جو اغوا کیا ہے، اس کو جس کا ریپ کیا ہے، اور ریپ کی باقاعدہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے. اس کے دونوں بہنوئیوں نے اپنی اس کی دونوں بہنوں کو طلاق دے کے اور اس کے گھر بٹھا دیا ہے. جس دن وہ طلاق لے کے گھر آئی ہیں اسی دن اس لڑکی نے جو ہے وہ اتنا زہر پی لیا
کہ اس کو بچانا مشکل ہو گیا, وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش لڑ رہی ہے. یہ ہے ہم, یہ ہمارا کردار رہ گیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کو مار دیا انہوں نے, ڈاکٹر عامر لیاقت کی ویڈیو وائرل کی. بالکل ایسے ہی. عزت دار بندہ کس طرح اپنی ویڈیو, کون نہیں کرتا یہ ساری حرکتیں؟ ان کے بیڈ روموں میں کیا کچھ نہیں ہوتا, یہ خود دودھ کے دھلے ہیں. یہ کسی پر انگلی تب اٹھائیں جب ان کے اپنے کردار صاف ہو. بالکل. کسی دوسرے پہ انگلی وہ اٹھا سکتا ہے جو خود فرشتہ ہو. او ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں, 100 معاملات ہوتے ہیں, ریلیشن شپ ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں. کل کو کسی کی بھی ویڈیو نکال کے جو ہے وہ وائرل کر دو, اگلا بندہ موت کی جو ہے وہ جگہ پہ چلا جائے, وہ اس کے لیے موت ہی کو گلے لگانا پھر باقی رہ جاتا ہے. انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے, اپنے گھر سے نہیں لڑ سکتا. بہنیں آ کے طلاق لے کے بیٹھ جائیں, یہ برداشت نہیں ہوتا. 3 عورتوں کی زندگی برباد ہوئی ایک ویڈیو نے کی, سوشل میڈیا نے کی. دجالی فتنہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں, اس کا جواب دینا کہ یہ کون کر رہا ہے اور یہ کیسے اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر اپلوڈ کرنا کوئی بھی نازیبا چیز اتنا آسان کیوں ہے پاکستان میں؟ بالکل. اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا؟ آپ بیڈ روموں تک پہنچ گئے, کسی کو بھی آپ نے بلیک میل کرنا ہو, آپ بیڈ روم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. نازیبا ویڈیو, نازیبا ویڈیو, نازیبا ویڈیو. او بھائی, آپ کبھی بیڈ روم میں نہیں گئے, آپ نے کبھی ویڈیوز نہیں بنائی. میرے سے شرط لگا لیں, آپ کے جتنے پاکستان میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں نا, سب کی ویڈیوز ہوں گی. لیکن کیا کہ عزت رکھیں لوگوں کی. بالکل عزت رکھیں. خود آپ فرشتے نہیں ہیں جو آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. انسان بنیں. اور اگر آپ نے انسان نہیں بننا تو اداروں کو انسان بنانا پڑے گا. ان کو بنانا پڑے گا, کیونکہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہماری نوجوان نسل کو برباد کر گیا ہے. ویوز کے چکر میں گند اچھالنا ہمارا معمول بن گیا ہے. ہم یہاں پہ ڈالرز کمانے کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا ہمارا روز کا معمول بن گیا ہے. خدا کا واسطہ ان کو کوئی عقل نہیں, ان کو ہاتھ دیں, نہیں تو یہ جو ہے وہ اسی طرح گند ہلاتے رہیں گے. اور کوئی کرے نہ کرے, میں پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہوں. کوئی کرے یا نہ کرے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن یہ جو گند لوگوں کے حصے میں اچھلتا ہے, یہ جو لوگوں کی کریڈیبلٹی کو گندا کیا جاتا ہے, میں اس کے خلاف کھڑی ہوں. آئے مجھے جتنا گندا کرنا ہے آپ کریں, میں خودکشی نہیں کروں گی, یہ ذہن میں رکھنا. جو گند کرنا ہے میرے بارے میں, جو ویڈیوز نکالنی ہے, جو چیزیں کرنی ہے سوشل میڈیا پہ آن کریں, لیکن سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کے لیے جو لوگ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, میں ان کو ویلکم کہتی ہوں. پازیٹیو کانٹینٹ دینے والے لوگ میرے ساتھ ایک متحد طریقے سے اگر چلنا چاہیں تو ہم پازیٹیو کانٹینٹ سوشل میڈیا کو دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. نبیہ علی خان میرے ہمارے ساتھ موجود تھیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ سوشل میڈیا کا اس وقت یہ وقت ہے کہ پازیٹیو استعمال کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ برباد ہو چکی ہیں, لوگوں جو ہے وہ موت کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ چیز اچھی نہیں ہے کیونکہ ہر کسی نے ایک دن مرنا ہے. سوشل میڈیا پازیٹیو چیزوں کے لیے آیا تھا, اور خدارہ ہم لوگوں کو پازیٹیو چیزوں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو جو ہے اس پر نظر رکھیں اور ان کو سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں. اگر آپ کو اپنے بچوں پر نظر نہیں ہے تو خدارہ بالکل بچوں کو سوشل میڈیا استعمال مت کرنے دیں اور ان کی زندگی بچائیں. اور ہم لوگوں کے جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز اور یہ چیزیں مت بنائیں. ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, پائلٹ بنائیں, یہ چیزیں بنائیں, سائنسدان بنائیں, کیونکہ ہمارے ملک کو ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہودی لابی جو ہے بڑے زبردست طریقے سے اس نے حملہ کیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہماری ینگسٹر کے اوپر, جو کہ چاہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو جائیں, بالکل مسلمان بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں, اور یہ بالکل ناممکن چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.